مجھے سوال یہ کرنا تھا کہ آج کل ماشاءاللہ آپ کافی میڈیا میں وائرل ہیں، مختلف علم و ادب کے حلقوں میں بھی اور عام لوگوں میں بھی۔ تو کبھی کبھی آپ کے حوالے سے بہت نگیٹو پوسٹ آتی ہیں، بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ آپ کی شان میں بہت اچھے کلمات بھی کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ تو ان دونوں مواقعوں کے اوپر آپ کس طرح سے اپنے آپ کو مینیج کرتے ہیں؟ یعنی جب گالی پڑ رہی ہوتی ہے تو تب آپ کیا کرتے ہیں خوش رہنے کے لیے، اور جب تعریف ہو رہی ہوتی ہے تو تب کیا کرتے ہیں آپ خوش رہنے کے لیے؟ جی دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت کی صحبت میں وقت گزارنے کی نعمت اور رحمت سے نوازا ہے، ان سے میں نے کوئی اور چیز نہ سیکھی ہو، یہ ایک چیز ضرور سیکھی ہے کہ جس بھی موضوع پر، جس بھی زاویے سے اگر آپ اللہ کے دین کی بات کر رہے ہیں، تو یہ دین کی بات کرتے ہوئے کبھی بھی ذہن میں اس چیز کا شائبہ بھی پیدا مت ہونے دیجیے گا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے۔ اور میں نے خود ان کو یہ دیکھا ہے، پچھلے 15 سال کا میرا شب و روز کا 24 گھنٹے کا ایک تعلق ہے، 20 معاملات میں علمی آراء کا ان سے ظہور ہوتا ہے۔ خود مجھے موقع ملا ہزاروں موضوعات پر ان سے گفتگو کا، ایک لمحے کے لیے بھی میرے ذہن میں یہ شائبہ نہیں پیدا ہوا کہ ہمارے استاد جن سے ہم علم سیکھتے ہیں، انہوں نے کبھی لوگوں کو سامنے رکھ کر اپنی زبان سے ایک کلمہ یا ایک لفظ نکالا ہو، کبھی بھی زندگی میں۔ جو میں نے دیکھا، اور پھر جب میں نے ان کی ہسٹری اور ماضی کا مطالعہ کیا، وہ اس سے بالکل بے نیاز ہو کے وہ بات کہتے ہیں جو بات ان کو درست لگتی ہے۔ وہ بات بسا اوقات ان کے گرد و پیش کے ان کے اپنے ہم نواؤں کو بری لگتی ہے، وہ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں اگر آپ یہ بات نہ کرتے تو اس سے یہ فائدہ ہو جاتا۔ ادارے کے لوگوں کو جو ایک بیوروکریسی بن جاتی ہے، ہیرارکی بن جاتی ہے، گرد و پیش میں کارکنوں کی تنظیم بن جاتی ہے، وہ توجہ دلا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں بات کر دی، یہ نہ کرتے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ دین کے ایک عالم کو اور کچھ نہ کرے، لیکن یہ عادت اپنے اندر ضرور پیدا کرے کہ وہ لوگوں کی رعایت سے کبھی گفتگو نہیں کرے گا، اس لیے کہ لوگوں کی رعایت سے آپ فنون لطیفہ تخلیق کریں، آپ کوئی ادب کا شاہپارہ بنا دیں۔ خدا کے دین کی تقدیس ایسی ہے کہ اس کو لوگوں کی قبولیت کے پس منظر میں کبھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اتنی بڑی اور بھاری ذمہ داری ہے کہ ہم روز قیامت جو ہے یہ تمام لوگوں کو پیش کیا جائے گا۔ خود قرآن مجید نے بتایا ہے کہ ان تمام لوگوں کو پیش کیا جائے گا ان شہداء کے سامنے کہ جن کے بارے میں یہ باتیں کرتے تھے، اور ان کو بھی پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب بتاؤ کیا کرو گے۔ تو اگر دین کے علماء بھی لوگوں کی قبولیت اور لوگوں میں اپنائیت اور لوگوں کے اندر بات کو راسخ کرنے کے پس منظر میں دین بیان کرنا شروع کرتے ہیں اس مصلحت پسندی کے تحت، تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ ان کو دین کا کام چھوڑ کے کوئی نمک مرچیں بیچنا چاہیے، کوئی اور کام کریں۔ بہت کام ہے، اللہ نے دنیا میں ہنرمندی کے بہت کام پیدا کیے ہیں۔ اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ اصل میں یہ بتا رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی اس معاملے میں یہ منشا ہے، یہ ہدایت ہے۔ تو اگر اللہ کی ہدایت وہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں اور آپ لوگوں کی رعایت سے اس کو بیان نہیں کرتے، تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ اصل میں احداث پہ دین کر رہے ہیں، آپ دین کو بدل رہے ہیں، آپ دین کے اندر مخمصے ڈال رہے ہیں، آپ دین کے تار و پود بکھیر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا۔ 5 بڑے جرائم میں اس کو شامل کر کے بتایا ہے کہ یہ جو احداث پہ دین ہے، دین کو خود سے بنا کے پیش کرنا اور نام خدا کا لینا، اور خدا نے وہ نہ کہا ہو، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو میں تو ایک بہت ہی ادنا سا طالب علم ہوں، ابتدائی نوعیت کا، اور میں غامدی صاحب کے علم سے استفادہ کرتا ہوں، میری اپنی کوئی اوریجنل تحقیقات نہیں ہوتی۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے جو بات ٹھیک لگتی ہے، اس کو جو میرا انداز ہے، اسلوب ہے، جس زبان میں سمجھتی ہے اس طریقے پہ میں ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ اس کے بعد لوگ گالیاں دیتے ہیں، وہ جانے اللہ جانے، لوگ دعائیں دیتے ہیں، اگر اچھی بات ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں اس کو پوری کر دے۔ مشکل ضرور ہوتی ہے، یعنی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ لوگ جب آپ پر تنقید کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی بات بگاڑتے ہیں، وہ آپ کی بات ایسے بیان کرتے ہیں جس طرح آپ نے کی ہی نہیں ہوتی۔ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں جتنی تنقیدات ہوئی ہیں اس میں کوئی ایک تنقید بھی ایسے نہیں ہے کہ جو بات کہی گئی ہے اس بات کو آپ نقل کریں اور پھر اس کے اوپر نقد کریں۔ ایک نہ دوسرا پہلو آدمی نکال کے اس کو ٹوسٹ کرتا ہے، اور ٹوسٹ کی بھی بات پر آپ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ تنقید علم کے زاویے سے نہیں ہوتی، وہ نیت اور محرکات کے زاویے سے ہوتی ہے کہ بھئی یہ بات انہوں نے اس لیے کی ہے کیونکہ ان کے پس پردہ مخفی عزائم اور ان کی نیت اور ان کے محرکات یہ ہیں۔ تو شروع میں سچی بات ہے بطور انسان کے تھوڑا دل بھی دکھتا تھا، لیکن جیسے ہی اتنی عظیم شخصیت کے ساتھ وقت گزارا تو اب کوئی فرق نہیں پڑتا، واللہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہاں تک بھی فرق نہیں پڑتا
کہ خود جب کوئی مذہبی فکر ڈیولپ ہوتی ہے نا تو اس کے اندر کارکنان کی اور اس طرح سے اس کے محسنین کی جماعتیں بننا بھی شروع ہو جاتی ہیں. خود ہماری اپنے فکر کے ساتھ ہی معاملہ ہے. بہت سارے لوگ ہیں وہ اس فکر کے ساتھ ایفیلیشن کا اظہار کرتے ہیں. ان کا دل دکھتا ہے جب سوسائٹی میں یہ فکر کہیں اس طریقے سے منفی طور پہ زیر بحث آئے تو وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کی بات. تو کارکنوں مذہبی کارکنوں کی نفسیات میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے, وہ اسی طرح کی عبادت جاری ہوتی ہے. لیکن ہم لوگ جو دین کی ارج لے کر آئے ہیں اس طرف, ان کے پیش نظر کچھ نہیں ہے. یہ سارے کے سارے لوگ کل گاندھی صاحب کو چھوڑ جائیں, یہ المورد کا خاتمہ ہو جائے, یہ کارکنان اس کا حصہ نہ بنے, وی ڈونٹ کیئر. سچی بات, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں تک کہ کل ہمارا اپنا ادارہ آگے بڑھ کے کہے کہ جی ہم آپ کی آراء کا سہارا نہیں لے سکتے, ہوں گے السلام علیکم جی, ہم کسی اور پلیٹ فارم پہ جا کے بات کریں گے, سڑک پہ کھڑے ہو کے منادی کریں گے. ان چیزوں سے جب تک کوئی طالب علم اوپر نہیں اٹھتا اس کو دین کا کام نہیں کرنا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں, میں مذہبیت کی کوکھ میں پیدا ہوا ہوں. میں ان لوگوں کو جن کو کروڑوں لوگ فالو کرتے ہیں ان کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے, ہمارے اعزہ ہیں, اقربا ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ وہ دل میں جس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں, حق سمجھتے ہیں, سچ سمجھتے ہیں, صرف اس خوف سے نہیں بیان کر پاتے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو اس طریقے سے پھر دین کی جو اصل حقیقت ہے وہ گم ہو جاتی ہے. اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جس نسل میں ہم کام کر رہے ہیں وہ نسل ایک دو دن میں وجود پذیر نہیں ہوئی ہے. یہ نسل پچھلے 150-200 سال سے اپنے تہذیبی بحران اور انقطاع میں کھڑی ہوئی ہے, اور یہ اپنی امت کی علمی روایت سے بھی کٹ چکی ہے. اور جو ایجیٹیشن کی, لڑائی کی, مخاصمت کی, رد عمل کی اور تناطنی کی فضا مذہبی قیادت نے یہاں کی مسلمانوں میں پیدا کی ہے, اس کے نتیجے میں یہ اخلاقی طور پر زوال یافتہ ہے. یہ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ اپنوں کو نہیں چھوڑتے, اپنے محسنین کو نہیں پہچانتے, ان کی پگڑی پونجی سرے بازار نیلام کرتے ہیں. تو اس انحطاط پر مبنی قوم میں کھڑے ہوئے ہم. تو شروع میں تو توقع بھی ہوتی تھی, امید بھی ہوتی تھی, اب تو وہ بھی ہٹ گئی ہے. اب تو یہ توقع بھی نہیں ہے کہ جی اب کوئی تبدیلی آ جائے, یا مثال کے طور پہ ہماری قوم ان حقائق کو علم اور اخلاق کی بنیاد پہ سمجھنے کا کوشش کرے. اب دل سے بالکل وہ شائبہ بھی گاندھی صاحب کی صحبت نے نکال دیا ہے. اب صرف ایک کام ہے کہ ہم نے اپنا پرچہ حل کرنا ہے. ہم نے کل مر جانا ہے, 20-30 سال کی زندگی ہے, اس کے بعد اللہ کے حضور پیش ہوں. غلطی ہم بھی کر سکتے ہیں, ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جی کوئی حق بات ہے جو ہماری زبان پہ نازل ہو جاتی ہے, اور کبھی کبھی حکمت عملی کی غلطی بھی ہو جاتی ہے, انداز بیان لب و لہجے کی غلطی بھی ہو جاتی ہے. بحیثیت انسان جو بشری کمزوریاں ہیں وہ ہمیں بھی لاحق ہیں, لیکن مدعا کے لحاظ سے جس چیز کو جس وقت درست سمجھیں گے اس وقت بیان کریں گے, لوگ گالیاں دیں یا لوگ دعائیں دیں.